جی ڈاکٹر صاحب، بات کو آگے کیسے بڑھائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ بڑے حساس قسم کے اور ضرورت کے تحت جو موضوعات ہوتے ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف لاتے ہیں۔ عورتیں ہیں کیونکہ پاکستانی معاشرے کا بالخصوص اور بالعموم پورے دنیا میں معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہیں، اور پروگرامز کے اندر یقیناً ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور آج اس بات کی بھی شدید ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت کے اندر جو سب سے اہم رول ہے وہ ایک عورت پلے کرتی ہے۔ تو جب ہم ان مفسرات کا ذکر کریں گے تو اس سے آج کی عورت کو بھی یہ سبق ملے گا کہ کس طرح سے قرآن کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ ان کے تعلق کو بحال کر سکیں اور اپنی زندگی کی جو رہنمائی ہے وہ اس دستور حیات سے لیں جو الہی ہے، جو کلام الہی ہے، جو الہامی ہے اور جو نہ تبدیل ہونے والا دستور ہے۔ تفسیر کے اندر عورتوں نے جس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ آوان صاحب نے گفتگو کی، اس میں سے میں ایک دو کے تذکرے بھی کر دیتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ نفیسہ بنت الحسن بن زید بن الحسن بن امام علی سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ نفیسہ ہیں، ان کو نفیسۃ العلم کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ نفیسۃ العلم، کیا بات، کیا بات۔ تو آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے اسحاق مؤتمن، یہ ان کے عقد میں تھیں۔ اچھا، تو آپ انہی کے ساتھ مدینہ شریف سے انہوں نے ہجرت کر کے مصر کی میں سکونت اختیار کر لی۔ اب مصر میں قرآن اور تفسیر اور روایات کے اندر سیدہ نفیسہ کی وہ شہرت ہوئی، دور دور تک لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ اس گھر کے اندر ایک ایسی عورت ہیں جو سیدہ ہیں اور جن کے حدیث اور قرآن پاک کے اوپر اتنی گرپ ہے۔ واہ، اب یہ نہیں، اس کا جو آپ علمی مقام اور مرتبہ ان کا ہے نا، اگر اس کو آپ نے گیس کرنا ہو تو الاعلام میں امام زرکلی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے شاگرد تھے، کیا بات ہے۔ اور قرآن اور تفسیر کے لیے وہ اکثر اوقات ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ تو صحیح، اس طریقے سے یعنی قرآن کی تفسیر کے اندر عورتوں نے بڑا اہم ایک کردار اپنا ادا کیا۔ ایک اور 6 صدی ہجری میں، یہ جو سیدہ نفیسہ تھیں ان کا 208 ہجری کا ہے، یعنی تیسری صدی ہجری کے ابتداء میں یہ آ گئیں۔ 6 صدی ہجری کے اندر شیخہ صالحہ، یہ بنت عبد الواحد بن محمد، یہ آتی ہیں اور یہ بھی قرآن پاک کی مفسرہ تھیں، اور ان کے بیٹے زین الدین، یہ بڑے معروف، ان کے جو والد تھے وہ خود مفسر قرآن تھے، انہوں نے 30 جلدوں پر مشتمل قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی۔ کیا بات ہے۔ ان کا تعلق کیا تھا تفسیر کے ساتھ؟ تو جو اپنے باپ کی لکھی ہوئی تفسیر کو انہوں نے زبانی یاد کر لیا تھا، سبحان اللہ، اور ان کے بیٹے جو یہ زین الدین ہیں، جب یہ اپنے ماموں سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے جاتے تو جب واپس آتے تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج آپ نے اپنے ماموں سے کیا پڑھا، اچھا، تو جب میں تفصیل بتاتا تو وہ پھر پوچھتی ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں فلاں فلاں چیزوں کو آپ کے ماموں نے بیان کیا یا آپ کو بتائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بتائیں، تو اس وقت وہ بتاتی ہیں کہ آپ کے ماموں نے اس تفسیر کے اندر یہ باتیں چھوڑ دی ہیں۔ گویا کہ تفسیر کے اندر عورتوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور اسی لیے پھر ان کے بطن سے وہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ہمارے معاشرے میں باقاعدہ قدوہ کا جنہوں نے کام کیا۔